حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ارب میں 2.5 کروڑ 40 روپے میں 1 روپیہ، اللہ کہتا ہے پورا سال تو نے میرا رزق استعمال کیا، میرا خزانہ بڑھتا رہا، میں نے نہیں روکا۔ سال بعد میں نے کہا 100 میں سے 2.5 نکال دے، یہ جن کو میں کہوں گا ان کو دینا ہے۔ اگر کہ نہیں میں نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے تیری اور میری جنگ ہے، یہ یاد رکھ، تو میرے نظام کے مقابلے میں ہے، اس تیرے زہری کلمے کو میں تسلیم نہیں کرتا، تجھے میں محتاج کروں گا دنیا میں۔ اور یہ بھی سنیے، آخری بات کرتا ہوں، ٹائم آج بڑھ رہے، میں عرض کرتا ہوں، ایک ہے صدقہ اور ایک ہے سود، یہ دونوں مقابلے میں ہے۔ سود میں کیا ہے؟ غریب آیا، محتاج، کمزور، پھنسا ہوا شخص، حالات کا مارا ہوا، آ کے کہتے ہیں ایک مسلمان کو میری مدد کرو، 2000 4000 1 لاکھ مجھے ادھارا دے دے، اتنے ٹائم کے لیے، میری ماں اسپتال میں ہے، میرا بیٹا مشکل میں ہے، میں اس وقت بہت مدد کا محتاج ہوں، آپ کا اللہ پر یقین ہے، رحم کر دے مجھ پر، میں بہت گر گیا ہوں، میری عزت چلی جائے گی، میرا جانی نقصان ہو جائے گا، کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے امتحان میں ہوں، آپ 1 لاکھ قرض دے دیں، میں آپ کو ٹائم پر دے دوں گا۔ اب جو سود خور ہے وہ دیکھتا ہے بندہ مشکل میں پھنس گیا ہے، راستہ بھی کوئی نہیں، وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے 1 لاکھ دوں گا، 25,000 فالتو لوں گا، اگر منظور ہے تو دیتا ہوں۔ اب وہ تو پھنسا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کہتا ہے اچھا اسٹامپ پر دستخط کرو، مکان کی رجسٹری بھی ادھر رکھو۔ اب یہ اس مجبور سے پرافٹ نکالتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ ظالم انسان ہے، یہ میرے نظام کے مقابلے میں شیطان کا پجاری ہے، یہ دنیا پر ایمان رکھتا ہے، اس کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وقت آیا کیونکہ اس نے مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو پھنسایا ہے، اس کو مزید دبایا ہے۔ اور دوسری طرف صدقہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے، اللہ کہتا ہے زکات دو، آپ خاموشی سے جا کر اس کی مٹھی میں ڈالتے ہیں، اور آپ نے اس سے واپسی کا تقاضا بھی نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے اللہ سے لینا ہے، آپ بندے کو بھی نہیں بتاتے، کسی کو خاموشی سے کر کے نکل آئے، اس کو احسان بھی نہیں جتلایا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا یہ اللہ کو اس نے قرض دیا ہے، کئی گناہ لٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اب ایک ہے صدقہ اور ایک ہے سود، تو مجھے بتائیں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ صدقے میں رحم ہے، محبت ہے، خیرخواہی ہے، درد ہے، احساس ہے، انسانیت کا عنصر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، تو سنو، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں صدقات کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ اب میرے نبی کے پاس جو بھی آتا ہے زکات دینے، صدقہ یہ لیجئے، دین کے کام میں لگیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، ان پر خرچ کریں، مجاہدوں پر خرچ کریں۔ اب جب وہ صدقہ دیتا ہے، نبی لے لیتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ آیت کا ترجمہ، خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی جب ان سے آپ زکات اور صدقہ وصول کریں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تطہروہم، یہ صدقہ اور زکات جو اس نے نکالا یہ اس کے جسم کو بھی پاک کر دے گا بخل سے، وتزکیہم، اور اس کے مال کو بھی میل کچیل سے پاک کر دے گا، اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہو گئے اس زکات اور صدقے کو نکالنے سے۔ تو پھر یہ اتنا عظیم ہے، صلی علیہم، جب بھی آپ ان سے زکات وصول کریں، ہمارا آرڈر ہے اس صدقہ کرنے والے کو آپ کائنات کے عظیم رسول اپنی دعا نصیب فرما، آپ اس کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا اس کے دل کے سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے صدقے والوں کو میں چاہتا ہوں۔ اور پھر حدیث الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ترد البلاء، اور وہ مصیبتیں جو آنے والی ان کو ٹال دیتا ہے، اتنی طاقتور چیز ہے۔ تو زکات بھی ادا کریں، صدقات بھی نکالتے رہیں، دنیا آخرت میں بلندی پا جائیں گے۔ اور بہترین اپنے عزیزوں میں دیکھیں جو زکات کا مستحق ہے، اولاً اس کو دیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محلے گلی میں اگر کوئی ہے تو اس کو دیں۔ اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ مصرف زکات کا، صدقات کا، دینی مدرسے جہاں طلباء رہتے ہیں اور اشاعت دین میں آپ معاون بنتے ہیں،
کل وہاں سے امت کی کھیل تیار ہو کے دنیا میں حضور کے نظام کے لیے کھڑی ہو جائے گی. اس سے بہتر مصرف روح زمین پہ کوئی نہیں ہے. اور دینی مدرسے اسی چیز سے چلتے ہیں, حکومتی کوئی سپورٹیں نہیں ہوتی. وہ آپ مسلمانوں کا فریضہ ہے, چند لوگوں کو اللہ انتظامیہ میں کھڑا کرتا ہے اور باقیوں کو کہتا ہے جڑ جاؤ اس نظام کے ساتھ, یہ میرا نظام ہے اور یہ انقلاب کے لیے ایک راستہ پیدا ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں, اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, جنہوں نے حساب نہیں لگایا وہ لگائیں, اور جن کا سال بنتا ہے وہ اس میں ادا کریں. اس کے مسائل انشاءاللہ پھر کسی وقت بھی بیان کر دیں گے تفصیل سے. اور اس میں ہمارا جامعہ دارالعلوم ٹیکسلا جو 6.5 کنال پہ موڑا مرادو میں طلباء رہائش پذیر ہیں, اساتذہ ہیں, ہر مہینے ہم 2.5-3 لاکھ تنخواہ ان کو دے رہے ہیں, اور باقاعدہ 24 گھنٹے کلاسز, کھانا پینا ان کے مدرسے میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دارالعلوم آپ کا ہے, اور آنے والے وقت میں وہ انشاءاللہ پاکستان کا ایک عظیم ادارہ ہوگا, اور آنے والے وقت میں اس کا کردار آپ کو اللہ دکھائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے ادارے سے جڑیں, ماہانہ بنیادوں پر معاون بنیں. اور اس میں باہر آج ساتھی نے اشتہار لگائے, داخلے میں عید کے بعد مزید جو ہونے اس کی تفصیل لکھی ہے, ایزی پیسہ نمبر بھی ہے, اس میں اگر کوئی ساتھی بھیجے تو رسید اس نمبر پہ واٹس ایپ بھی کر دے تاکہ پورا ریکارڈ آپ تک پہنچتا رہے. آپ کا نمبر اس گروپ میں ہوگا, پوری اپڈیٹ آپ تک روزانہ دوسرے دن پہنچتی رہے گی, اور ہمارے ساتھی اب یہاں موجود ہوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں اس جمعے بھی اور اگلے جمعے بھی یہ ساتھی یہاں بیٹھیں گے, ان 2 جمعوں میں آپ اپنے پاک مال میں سے اللہ کے دین کا حصہ نکالیں. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.